وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ اسرا درس نمبر 1250 آیت نمبر 38. آج کا موضوع، کیا ہم طاغوت کو پسند کرنے والے لوگ ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. اور زمین پر اکڑ کر اور تن کر مت چل کہ تو زمین کو پھاڑ تو نہیں ڈالے گا اور نہ لمبا ہو کر پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ جائے گا. سامعین اکرام، سورہ اسرا آیت نمبر 38. کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا. ان میں سے ہر ایک بات تیرے رب کے ہاں ناپسند ہے. ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ. اور یہ تمام باتیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی گئی ہیں یہ حکمت میں سے ہیں، یہ حکمت کی باتیں ہیں. لا تجعل مع اللہ الہا آخر. تم اپنے رب کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناؤ، کسی دوسرے کو، کسی اور کو اللہ کے ساتھ معبود نہ بناؤ. فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا. تو تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا ملامت زدہ اور دھتکارا ہوا، مدحورا. سامعین کرام، سورہ اسرا ہے اور مضمون جاری ہے وہ باتیں جو کام کرنے کے ہیں اور جس کام سے جو کام رب کو ناپسند ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اصولی باتیں بتائی جا رہی ہیں، بنیادی باتیں بتائی جا رہی ہیں. آج کا جو ہم نے پہلی آیت پڑھی ہے، آیت نمبر 38. کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا. ان میں سے ہر ایک بات جس کے بارے میں منع کیا گیا ہے وہ آپ کے رب کو ناپسندیدہ ہے. مکروہ ناپسندیدہ ہے. دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں کہ انسان، دیکھیں، ایک تو میں بار بار آپ کو بتاتا ہوں، یعنی بسا اوقات آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ میں یہاں کس لیے بیٹھا ہوں. آپ کو معلوم ہے قرآن کے بارے میں کوئی عالم، شیخ القرآن، شیخ الحدیث، مفتی، علامہ، یہ کچھ بھی نہیں. یہ بس خیرخواہی کی باتیں ہیں. اور میرے استاد محترم مولانا عبدالرحیم صاحب کی صحبت سے میں نے جو قرآن سیکھا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرا سینہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہے اس کے لیے، تو وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں وہ تمام باتیں. اچھا، بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں. اور یہ جملہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ یعنی اس جو میرے بیٹھنے ہیں یا جو بیان ہے
اس کو آپ روایتی طور پہ نہ لیں۔ قرآن جو ہے یہ حکمت ہے، دانائی کی باتیں ہیں، یہ شفاء لما فی الصدور ہے، ہدی للناس ہے، وبینات من الہدی والفرقان ہے، حق و باطل میں تمیز کرنے کے لیے ہے۔ اور دیکھیں جب انسان دنیا میں آتا ہے تو باطل اس کے سامنے ہوتا ہے اور حق پوشیدہ ہے۔ حق کا تعلق غیب سے ہے جو نظر نہیں آ رہا، اور باطل جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ باطل کا مطلب کیا ہے؟ جو چیز حقیقی نہیں ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ یہاں تک کہ میرا اپنا وجود، آپ کا اپنا وجود، یہ حقیقی نہیں ہے حقیقی نہیں ہے، اور جو کچھ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے اس کی حقیقت، اس کے پیچھے کچھ حکمت ہے، کچھ دانائی ہے، من الحکمہ، دانائی ہے، کوئی مقصد ہے، باطل نہیں ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے زمین اور آسمان اور اس کے مابین جو کچھ بھی ہے یہ باطل نہیں ہے، باطل نہیں بنایا میں نے۔ ما خلقناہما الا بالحق، اس کو میں نے ایک مقصد کے لیے بنایا ہے۔ وَإِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور تم میں سے اکثر لوگ حق کو ناگوار سمجھتے ہیں، اور ناگوار سمجھنے کا جہاں تک تعلق ہے، ابھی تو یہ آ بھی رہا ہے مضمون، بڑا تفصیلی انداز میں آئے گا، لیکن میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ قرآن سمجھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، کیونکہ ہمیں تو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، ظاہر کے پیچھے پڑے میں، ظاہر کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ معاشرے کا یعنی بڑا مسئلہ یہ ہے، مسلم امہ جو ہے ظاہر کے متعلق جاننا چاہتی ہے، اور ظاہر کے متعلق یہ شاکی ہے۔ ہم اکثر ظاہر کی بات کرتے ہیں۔ آپ کے پاس الیکشن میں پارٹیاں آتی ہیں، وہ آپ کو ظاہر کا منشور دیتی ہیں، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، آپ منشور دیکھ لیں۔ باقی تو یعنی بہت ہی بری حالت ہے۔ بہرحال آج کے سبق کی طرف آتا ہوں۔ کل ذالک کان سیئ عند ربک مکروہا، یہ تمام چیزیں یہ تیرے جس سے روکا گیا ہے یہ آپ کے رب کے نزدیک مکروہ ہیں، ناپسندیدہ ہیں۔ تو میں آپ کو یہ ایک بنیادی بات بتا رہا تھا کہ دیکھیں دنیا میں جب انسان آتا ہے تو ایک خاص مقصد لے کے آتا ہے، اور بہت بلند ترین مقصد لے کے آتا ہے۔ دنیا کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے، اور جو انسان تیاری کر لے، ارادہ کر لے، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ابھی ہم پڑھ کے آئے نا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ تو انسان جب دنیا میں آتا ہے تو یہ دنیا جو ہے، یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے، اگر یہ سوچ و فکر سے کام نہ لے، عقل کو نہ استعمال کرے، اس کی حقیقت کی طرف نظر نہ کرے، اور اپنے مقصد وجود سے انسان اگر غافل رہے تو پھر یہ پڑ جائے گا مکروہات میں، جو چیزیں ناپسندیدہ ہیں۔ میں دوبارہ یہ جملہ کہتا ہوں، انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے سامنے ظاہر ہوتا ہے، باطن چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ نے جو سوچ و عقل فکر دی ہے اور جو روشنی دی ہے، وہی جو کتاب ہے وہی ہے، یہ روشنی ہے، یہ ہدایت ہے، پھر پیغمبر کی ذات ہے، وہ سمجھانے والی ہے اور تفصیل بیان فرما رہی ہے۔ پیغمبر کی ذات جو ہے عملی طور پہ بھی، قولی طور پہ بھی، تو اور مقصد کی طرف بلا رہی ہے۔ اگر انسان اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، پیغمبر کی دعوت کو نہ سنے، پیغمبر کی بات کو نہ سنے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ اندھیرے میں رہے گا، یہ اندھیرے میں رہے گا۔ اب جس نے اندھیرے کو پسند کر لیا تو پھر اسے یہ اندھیرے جو ہیں روشنی معلوم ہونے لگتے ہیں،
اور روشنی تو پہلے ہی اس کی نظر اس نے توجہ نہ کی، تو اندھیرے جو ہیں پھر روشنی لگنے لگتے ہیں۔ آج ہمارے لیے ہمارے سامنے اندھیرے ہیں، انسان اندھیرے میں پیدا ہوتا ہے، روشنی تو کتاب ہے، قرآن ہے، نبی کی ذات ہے، نور ہے۔ ہاں، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، آپ ایک روشن چراغ ہیں۔ اب جو لوگ روشنی کے طالب نہ بنے، اندھیروں سے دل لگا لیں، تو وہ پھر اس کی اپنی مرضی ہے ہر انسان کی۔ لیکن میں اپنے آیت کی طرف آ رہا ہوں کہ کل ذالک کان سیئہ مکروہا، یہ جو مکروہ باتیں ہیں نا، یہ ہمارے سامنے ہیں، جو باطل ہے ہمارے سامنے ہے۔ اگر آپ اس ظاہر کی حقیقت کو نہیں سمجھیں گے تو تب آپ اندھیرے میں رہیں گے۔ اچھا، اب جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کو اس میں رکھ دیا ہے کہ یہ مکروہات سے پرہیز کرے، جو چیزیں اس کے نفس کو لبھاتی ہیں اس سے یہ دل نہ لگائے۔ تھوڑی توجہ سامنے کا، جو چیزیں اس کے نفس کو بھاتی ہیں، جیسے کہ وہ آیت ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ تو یہ اگر یہ عقل، فکر، سوچ سے کام نہ لے اور ظاہر کی حقیقت کو نہ سمجھے، ظاہر دیکھیں میرا وجود بھی ظاہر ہے، میرے جو جسم ہے اس کا تعلق ظاہر سے ہے، مادے سے ہے۔ پھر آپ کے ارد گرد جو بھی لوگ ہیں، آپ کی بیوی ہے، بچے ہیں، جو بھی آپ کی فیملی ہوتی ہے، یہ ظاہر ہے۔ اس کی اگر آپ حقیقت کو نہ سمجھے، دنیا میں آنے کے مقصد کو نہ سمجھے، تو پھر آپ مکروہ چیزوں کو پسندیدہ کرنے لگیں گے، پسند کرنے لگیں گے۔ مثال کے طور پہ جو اکڑ خانی کا میں نے گزشتہ سبق میں مضمون بیان کیا، لا تمش فی الارض مرحا، ولا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اکڑ خان نہ بنو۔ اب اکڑ خانی تو ہمیں پسند ہے، ظاہر میں انسان اپنا سٹیٹس، اپنی شخصیت کو ابھارنا چاہتا ہے کہ دوسرے لوگ اس کی اسی کو سنیں، اسی کی مانیں اور اس پہ توجہ دیں، اس کی اپنی شخصیت۔ آپ دیکھ لیں کس طریقے سے اپنی شخصیت کو آپ نکھارتے ہیں، ظاہری شخصیت۔ یہ جب سارے نائی خانے کھلے ہوئے ہیں تو نائی خانے میں جا کے جو ہے انسان، ایک تو شرعی حدود ہیں، وہ اس کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن دیکھیں آپ جوان کس طریقے سے، نوجوان ہیں یا بوڑھے ہیں یا جو بھی ہیں، جس عمر میں بھی، یعنی دنیا دار شخص جب نائی خانے میں جائے گا تو اپنی ظاہری حیت پر اس کو وہ کہے گا اس کو اچھا کر دو، ذرا اس کو اچھا کر دو، مجھے گروم کر دو، مجھے اچھا کر دو۔ تو خیر میں زیادہ اس کی تفصیل نہیں جا رہا، لیکن ہم سب ظاہر کے دیوانے ہیں، ہم سب ظاہر کے دیوانے ہیں، ظاہر کو چاہتے ہیں، اور ظاہر باطل ہے، ظاہر باطل ہے۔ یہ اس کی محبت میں اگر آپ ظاہر کی محبت میں گرفتار ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو بازی ہار گئے۔ یہ تو ایک بازی ہے، دنیا میں جب انسان آتا ہے تو یہ ایک بازی ہے۔ اگر یہ سمجھا نہیں اپنے آپ کو، اپنی حقیقت کو، تو یہ بازی ہار جائے گا، اور جو سمجھ گیا وہ بازی جیت جائے گا۔ سبحان اللہ، وہ رب کی ملاقات کا اہل ہو جائے گا۔ تو یہ ہر چیز جو ہے، یعنی جو ان چیزوں کی برائیاں ہیں، یہ رب کو پسند نہیں ہے۔ اس آیت کا مضمون یہ ہے۔ یہ جب ہوگا آپ اس میں، اب میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس میں ہم مبتلا ہیں،
ایک ایک چیز جو ہے وہ اس میں ہم مبتلا ہیں. مثال کے طور پہ سب سے پہلے جو ہے رب کی بندگی کی بات ہے. اللہ اکبر. رب کی بندگی کی بات ہے. آیت نمبر 23 وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. لیکن ہم تو غیر کی بندگی کر رہے ہیں، غیر کے سامنے ہم نے سر جھکایا ہوا ہے. اللہ کے سامنے ہم سر جھکانا جانتے ہی نہیں ہیں. پھر باقی باتیں آ جاتی ہیں. والدین کے ساتھ بدسلوکی عام طور پہ ہوتی ہے، لوگ خیال نہیں رکھتے والدین کا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مسکینوں کو، اور فضول خرچ نہ بنو. ہم فضول خرچی کرتے ہیں، اپنے اوپر اڑاتے ہیں، بچوں پہ اڑاتے ہیں. اپنے فضول خرچی ہے نا. مثال کے طور پہ گھر میں کھانا پک سکتا ہے، آپ ہر ہفتے باہر جانے کا پروگرام بنا لیتے ہیں کہ آج ہم باہر کھائیں گے فلانے وہ. تو اب ظاہر ہے کہ وہ تو ایک کو 4 میں ضرب دیں گے، باہر کا بل تو ایسا آئے گا. گھر میں اگر 500 روپے کی ہانڈیاں پکتی ہے تو باہر آپ کو 2000 روپے دینے پڑیں گے. اچھا، پھر جو ہے کنجوس نہ بنو. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً. کنجوس نہ بنو. ہم کنجوس ہیں، اللہ کے معاملے میں ہم کنجوس ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھئی زنا کے قریب نہ جاؤ. ہم نے وہ زنا کے سارے دروازے کھولے ہوئے ہیں. اس معاشرے نے سارے زنا کے دروازے کھولے ہوئے ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ ہم پرائی صورتوں کو دیکھیں، ان سے بات چیت کریں. اب پرائی عورت سے بات چیت جو ہے یہ تو مناسب نہیں ہے بلا ضرورت. آپ پرائی لڑکی سے، پرائی عورت سے، اور پھر ایسے لوگ دوستیاں لگا لیتے ہیں گھنٹوں. وہ زندہ باد پیکیجز، رات کے پہلے وہ آتے تھے نا، رات کے پیکیجز آتے تھے 11 سے صبح 4 بجے تک، یہ گپیں شپیں. اور آپ دیکھ لیں پیکیجز تو اب عام ہو گئے. تو یہ سارے یہ ساری چیزیں یہ ظاہر سے تعلق رکھتی ہیں. قتل جو ہے یہ بھی ظاہر. آپ کیوں قتل کرتے ہیں؟ آپ مال یتیم کو کیوں کھاتے ہیں؟ وعدہ خلافی کیوں کرتے ہیں؟ ناپ تول میں کمی کیوں کرتے ہیں؟ اور اب ایسی بات کو کیوں کرتے ہیں جو آپ کو معلوم نہیں ہے؟ اور اکڑ خانی، آخر میں اکڑ خانی کی بات آئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ ساری باتیں یہ مکروہات ہیں تمہارے رب کے نزدیک، یہ برائیاں ہیں اور یہ بری باتیں ہیں. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں جو خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان یا تو مکروہات کی طرف متوجہ ہوگا اگر یہ اپنی حقیقت کو نہ جانے، اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو نہ جانے، اور تو پھر تو یہ اللہ سے، اللہ کے احکامات سے، نبی کے طریقے سے یہ بے خبر رہے گا. اور آج وہ وقت ہے سامنے نکلا کہ ہم ظاہر کے شکنجے میں آ گئے. ظاہری چیزوں نے ہمیں جو دام ہے وہ جال ہم نے خود اپنے اوپر چڑھا لیا. وہ بعض ہوتے ہیں نا کہ شکاری جو ہے جال پھیلاتے ہیں اور دانہ ڈال دیتے ہیں. کوئی پرندہ پکڑنا ہو یا ایسے، آپ نے اکثر شاید دیکھے ہوں کہ شکاری کس طرح شکار کرتے ہیں، تو وہ کوئی لالچ سے ڈال دیتے ہیں. لالچ، کوئی پرندہ اور کوئی یہ وہ، تو پھر وہ جال بچھا، اور جب وہ آپ اس لالچ میں آ گئے تو پرندہ پکڑا جاتا ہے. اسی طرح دیکھیں یہ دنیا کا ظاہر جو ہے یہ ایک جال ہے، اور اس میں مختلف ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی طرف بلا رہی ہیں. مکروہات یہ تو ظاہر. دیکھیں ایک بنیادی بات، اگر آپ حقیقت سے لا علم رہے، سوچا نہیں، سمجھا نہیں، پوچھا نہیں، اللہ سے رابطہ نہ کیا، اللہ سے نہ جڑے، پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے لیے بہت لذیذ معلوم ہوں گی. آپ کو اس کے دام میں آ جائیں گے. اب یہ بہت طویل بات ہے لیکن ہم سب اس میں مبتلا ہیں. ظاہر کے دام میں آ گئے ہیں
اور ہم ظاہر کے شکنجے میں جال میں پھنس گئے ہیں، ظاہر کے جال میں پھنس گئے ہیں۔ اب بھی میری باتیں میرا تجزیہ یہ ہے کہ میری باتیں سن کے بہت سے لوگ بعض کلپ ایسے ہیں یا بعض، میں تو کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی توجہ دلاؤں، بعض لوگ کو احساس ہو جاتا ہے کہ یار میں جو کر رہا ہوں وہ تو غلط ہے، صحیح طریقہ تو یہی ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے، لیکن وہ ظاہر کے چونکہ شکنجے میں گرفتار ہوتے ہیں اور وہ مکمل ارادہ نہیں کرتے تو وہ پھر گرفتار رہتے ہیں، بس پھر وہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ کے تعریف کر کے الگ ہو جاتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے باتیں تو بڑی اچھی ہیں، لیکن ہم کر نہیں سکتے یہ باتیں، کیونکہ وہ ظاہر کے اس میں آئے ہوئے ہیں نا، ظاہر کے دھوکے میں آئے ہوئے ہیں، اور پھر انسان جب ارادہ نہ کرے، پکا ارادہ اور کوشش نہ کرے تو کامیابی تو نہیں ملتی اسے۔ اچھا، کل ذالک کان سیئ عند ربک مکروہا، یہ ساری جو بری باتیں ہیں یہ رب کو ناپسندیدہ ہیں۔ جو نقطہ میں کہنا چاہتا تھا وہ ابھی میں نے نہیں کہا ہے، اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ جو ظاہر ہے اس کو یہ دل میں جگہ نہ دے، اس کو پسند نہ کرے، اس میں ملوث نہ ہو، استعمال کرے۔ دنیا استعمال کی چیز ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہ دل لگانے کی چیز نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بلکہ کہ ہم نے تو دل لگا لیا ہے، اب دل اس لیے لگ گیا ہے کہ کوئی جو اور ہمیں نظر ہی نہیں آتا۔ مجھ سے بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں اور کہ بھئی اللہ تعالیٰ تو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا، یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں تو بس اسی سے ہم محبت کریں گے اور اسی کے لیے زندگی گزاریں گے۔ تو اتنی حد تک تو بات ٹھیک ہے کہ آپ کے سامنے اب حق تو آپ کو ایسے نظر نہیں آتا، اس کا تعلق تو مٹیریل سے نہیں ہے، وہ تو باطن ہے اور وہ حقیقت ہے، اور باطن جو نظر آ رہی ہے وہ حقیقت نہیں ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ اصل ہے، تو ظاہر کے پیچھے تو اصل ہے۔ اب آپ اس کو سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں، غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، قرآن پہ سمجھنا نہیں چاہتے، پھر رسول کی باتیں اس طرح، تو پھر یہ ہے کہ ظاہر کے آپ ظاہر کے سحر میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اور پھر ناپسندیدہ چیزیں آپ کو اچھی لگنے لگتی ہیں جو کہ رب کو بری ہیں۔ جو سب یہ 14 نقاط جو بیان ہوئے ہیں اس میں سے کچھ کرنے کے ہیں، کچھ نہیں کرنے کے، تو مکروہات زیادہ بیان ہوئی ہیں کہ بھئی زنا کے قریب نہ جاؤ، کسی کو قتل نہ کرو، یتیم کا مال نہ کھاؤ، اور اکڑالو خان مت بنو۔ یہ تو ظاہری چیزیں ہیں اور یہ ہمیں اچھی لگتی ہیں، ایک چیز ہمیں اچھی لگتی ہے، دوسرے کا حق دبانا، دوسرے کو اس کا حق پورا نہ دینا، دوسرے سے زیادہ لینا۔ اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، جب لیتے ہیں تو زیادہ لیتے ہیں، جب دیتے ہیں تو کم کرتے ہیں۔ یہ تو ہمارا سارا معاشرے کا یہ رویہ ہے۔ بہرحال تو خلاصہ کلام یہ ہے، تھوڑی سی توجہ دیں اس مضمون کی طرف۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کی کامیابی کو اس میں رکھ دیا ہے کہ جو رب کی ناپسندیدہ باتیں ہیں وہ اس سے پرہیز کرے۔ جن باتوں کو آپ کا رب، میرا رب، آپ کا رب ناپسند کرتا ہے اور وہ اس نے بیان کر دی ہیں، یہ سورہ اسراء میں ابھی ہم نے پڑھے ہیں، یہ 14 جو نقاط ہیں، اس میں ناپسندیدہ باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں۔ ایک بات میں بڑی بڑی حکمتیں ہیں۔ صرف وہ زنا کی آپ بات لے لیں تو بے حیائی، اگر آپ اس پر عمل کرتے ہیں معاشرہ، تو بے حیائی، بے شرمی کے ذرائع جو ہیں وہ ختم کرنے ہوں گے۔ میڈیا، آپ دیکھ لیں میڈیا کتنا ملوث ہے بے حیائی کو عام کرنے میں۔ کوئی حال ہے، کوئی غیرت ہے یہ؟
لڑکیوں کو کھلے بال، کھلے میک اپ، ایسے یعنی میک اپ تو لازمی ہوتا ہے. اسٹوڈیو ہوگا، ٹی وی اسٹوڈیو ہوگا اور وہاں میک اپ روم نہیں ہوگا. میک اپ ایک لڑکی کا میک اپ آتا ہے. بغیر میک اپ کے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی لڑکی آپ کو اسکرین پہ نظر آئے؟ نہیں. پورا میک اپ، پوری تیاری، اور پھر جو ہے اشتہارات کی تو بات ہی کیا ہے. تو یہ میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یہ رب کو ناپسند ہے. زنا کے ذرائع ختم ہونے چاہیے، بے حیائی کو فروغ نہیں دینا چاہیے، لیکن یہ معاشرہ اس میں وہ ہے. تو بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ انسان کی معراج، سورہ اسراء ہے نا، انسان کی معراج اس وقت ہے کہ یہ رب کے پسندیدہ کاموں کو کرے اور ناپسندیدہ کاموں سے بچے. اور اس کی اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان کی ہے. اس 14 جو نقاط بیان ہوئے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے کہ بھئی کرنا کیا ہے اور کس چیز سے بچنا ہے. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیزوں کو اپنا لیں اور وہ بیان کیے، سب سے پہلے تو بندگی رب ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. پہلی جو آغاز ہوا ہے ان 14 نقاط کا، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ تم رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. اللہ تو اچھا، اور کافی باتوں سے روکا ہے اللہ تعالیٰ نے، کچھ باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور کافی باتوں سے روکا ہے. زنا، قتل، فضول، یہ بخل، فضول خرچی، اسراف، اس سے روکا ہے اللہ تعالیٰ نے، اکڑ خانی. اور ہم تو اس میں سارے، کوئی ایک بات نہیں ہے جس میں ہم ملوث نہ ہو، اور کوئی ایک کرنے کا کام جس کا حکم دیا گیا ہے وہ ہم اس کو کر نہیں رہے. آپ دیکھ لیں، سب سے پہلا جو کرنے کا کام ہے، جو کامیابی کی آپ کی ضمانت ہے، وہ رب کی بندگی. تو رب کی بندگی تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. ہم نے تو بندگی کو محدود کر دیا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک، بس بات ختم ہو جاتی ہے. تو مسئلہ جو ہے بڑا بکھرا ہوا ہے. میں بہرحال پھر بھی ایک یعنی جو خلاصہ کلام ہے، آخری بات یہ ہے کہ اگر آپ ہمت کریں اور وہ کام کریں جس سے رب راضی ہوتا ہے، اور ان کاموں سے بچیں جو رب کو ناپسندیدہ ہیں. کل ذالک کان سیئ عند ربک مکروہ. مکروہ ہم کہتے ہیں نا، مکروہ ناپسند، برائی. ان ساری چیزوں کی جو برائیاں ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. تو اگر ہم مکروہات سے بچیں اور جو پسندیدہ کام ہے ان کو کرنے لگیں تو آپ کی اور میری کامیابی اٹل ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. ان لوگوں کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. کیا ہوا اللہ کو کہ تمہیں عذاب دے؟ یہ میں اٹل کی بات کہتا ہوں، آپ لوگ مطلب اس میں شک شبہ نہ کریں. پھر جب قرآن کہہ رہا ہے کہ اٹل ہے تو پھر تو لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، دنیا میں آپ کو خوشخبری اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا. ترجمہ سنا دیں. کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا. ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کل ذلك كان سیئہ عند ربک مکروہا، ان سب عادتوں کی برائی تیرے پروردگار کے نزدیک بہت ناپسند ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم